اللہ کی پسند، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین ماتھا کشادہ، ازج الحواجب ہمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ سر بڑا، رجل الشار بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ بال کان کی لو تک، یہاں تک کان کی لو تک، اقنى العرنین ناک آگے سے باریک، اور لہو نور یعلوہ یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھیں، سرمہ لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت، آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظرہ الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں تو لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، کلیوں کی مسکراہٹ، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ذیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب، براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دے گا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، یوں گولائی میں، پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے، کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ، شتن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشارت الذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے، دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط، بادناً متماسکاً، مضبوط جسم، گندھا گتھا ہوا جسم، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا،
یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم۔ انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں۔ من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے۔ اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں۔ تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا۔ ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا، تے اللہ اپنی جنت کے میں تو انوارڈ چھان صرف کالا کوٹ ویکھ کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا، تو کہتے محمدی ویزا بھی کھا۔ بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا۔ ایک چاچا قریشی ہاشمی سید اور اس نے ویزا نہیں لگوایا گا، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد کر دو اس خبیث کو، ہلاک ہو گیا۔ بلال حبشی کالا غلام کا بیٹا بلال بن رباح، میں زور لا بیٹھا، میں نو بلال دے دادے دا نا کتھوں نہیں لبھیا، ایڈا بے معلومہ بندہ بلال بن رباح۔ لیکن آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ سورے جنتی پل پار کر کے پل صراط جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، دروازے بند۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں۔ 7 دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے، لیکن دروازے 8 ایسے بند ہوں گے۔ تو سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی، ساری امتیں، اہل ایمان، مرد عورت، ارے یار یہ تو دروازے ہی بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو بڑے ابا سے بات کرو، آدم علیہ السلام۔ اللہ بھلا دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں نا، اللہ بھلا دے گا کہ کم تھا ادھو بڑھنا ہے ادھے نہیں، لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان یہ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹیا ہے، میں تنوں لے جا نہیں سکتا۔ هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم،
میں تانوں کڈیا ہے میں اندر نہیں لے جا سکتا کسی اور نال گل کرو. تو اب یہ یوں آ رہے ہیں یوں آ رہے ہیں یوں آ رہے ہیں ایک ایک نبی سے گھوم. اللہ نے بھلا ہی دیا, صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے. چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کتنے بوئے پھرے, 1.25 لاکھ بوئے پھر کے عیسیٰ علیہ السلام. جناب دروازہ کھلوائیں. اب اللہ ان سے بلوائے گا, یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا, لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون, یہ میں بتاتا ہوں. پہلوں نے نہیں بتا, میں بتاتا ہوں. کہ جی دسو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہیں کھلوا سکتا, وہی کھلوائیں گے. یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خدمت, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا. پھر سورا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے, سجدے میں سر رکھیں. اور اللہ, آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو عین اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے حبیب, میرے محبوب, میرے محمد, سر اٹھائیے, سوال کیجئے, پورا ہوگا. شفاعت کیجئے, قبول ہوگا.